اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 15 شعبان کے بعد عام طور پر امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی ہے. جو مجالس یا محفلیں منعقد کی جاتی ہیں وہ چاہے خمسہ بھی ہو تو 15 شعبان سے پہلے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے. ان نوجوانوں کی کاوش ہے کہ انہوں نے غیبت صغریٰ کے عنوان سے باقاعدہ 4 نائبین کا تذکرہ خصوصیت سے اپنی اس محفل میں انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور میرے حصے میں کم از کم پہلے نائب یعنی عثمان بن سعید کا تذکرہ اس اعتبار سے آیا ہے کہ مجھے ذرا سی ان کی زندگی کے آغاز کے حالات اور ان کی زندگی کے اختتامی حالات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. مگر قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز جناب عثمان بن سعید کی سیرت سے کروں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ابتدائی آیات سے بالکل واقف ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. 3 آیتیں ہیں جس میں پہلی آیت تو فقط الف لام میم ہے، اور باقی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت تو کی ہے، مگر میرا عنوان غیبت ہے، لہٰذا میرے عنوان سے فقط تیسری آیت تعلق رکھتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی ریب کی، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ھدی للمتقین، ہدایت فقط متقین کو عطا کرے گی. باقی تو شک و شبے میں پڑھیں گے، ہدایت فقط متقین حاصل کریں گے. اس کے بعد کی جو آیت ہے، کون سے متقین، ان کی 3 کوالٹیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 صفات کا. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا. غیب کو سمجھے بغیر اور غیب پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص دنیا کا دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا.
دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ میرا عنوان نہیں ہے مگر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یہ ہمارا تھا، رزقنا، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان میں سے یہ انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو تیسری آیت کا ابتدائی حصہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ عنوان غیبت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ اب تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں ذرا۔ دیکھیں ذرا غور کیجئے، اس میں غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا تعریف ہے غیب کی؟ غیب کی تعریف میں، اس کی ڈیفینیشن میں دو جملے استعمال کیے جائیں گے، ایک جملہ پازیٹیو ہوگا اور دوسرا جملہ نیگیٹو ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ غیب وہ ہوتا ہے کہ جو وجود رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ موجود ہی نہ ہو۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہو، یہ پازیٹیو جملہ ہے، یہ موجود ہو، مگر دوسرا جملہ نیگیٹو ہے، وہ نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اس اعتبار سے اگر کوئی شے موجود ہی نہیں ہے تو اس کو غیب نہیں کہیں گے، وہ غیب کی ڈیفینیشن میں داخل ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ وہ موجود ہو، اس کا وجود ہو، تو پھر آگے کی بات کہی جا سکے گی کہ یہ غیب ہے یا غیب نہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ 10 سر والا آدمی، نہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ بھی کبھی تصویر دیکھی ہے، حالانکہ طرح طرح کی تصویر سوشل میڈیا پہ چل جاتی ہے، مگر ایسی تصویر نہیں چلی اب تک۔ تو اگر یہ آدمی موجود ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں کہیں گے غیب، غیبت میں ہے، نہیں، یہ غیب نہیں ہے، موجود ہونا ضروری ہے اس کا۔ لیکن دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نگاہوں کے سامنے ہے تو وہ بھی غیب نہیں ہے۔ یہ مائک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر یہ سامنے ہے تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے، غیب نہیں کہیں گے، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اس لیے غیب کی تعریف سے یہ بھی نکل گیا۔ اب آئیے، جو غیب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی ہے، جتنے اسلامی اعتقاد ہیں، جتنے عقائد کی باتیں ہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننا ہو، چاہے وہ رسول کو ماننا ہو، چاہے وہ قیامت کو ماننا ہو، یہ تین بالکل بنیادی عقائد ہیں نا، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد، یہ تینوں بنیادی عقائد غیب ہیں، غیبت میں ہیں۔ غیب کی ڈیفینیشن میں نے کیا کہی تھی کہ موجود ہونا چاہیے، اللہ موجود ہے مگر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ غیب ہے۔ اور اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، تو ایسے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں کہ جس کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ وہ ہے تو صحیح مگر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ نگاہوں کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ فقط ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، جنہوں نے خدا کو پہچانوایا ہے، اللہ کو پہچانوایا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے بلکہ نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، اس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ غیب کا جو پہلا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اگر ہو تو انسان دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ رسالت۔ رسالت میں آپ توجہ کیجئے ذرا، ہم نے تو رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، کیا ان کی رسالت کو بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی رسالت کو بھی دیکھا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے وحی کو اترتے دیکھا،
انہوں نے اپنے سامنے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا. کچھ شخصیتیں ایسی ہو سکتی ہیں، مگر اس زمانے میں جب اللہ کے رسول موجود تھے، اس زمانے میں بھی کیا لوگوں نے رسالت کو دیکھا تھا؟ ارے بھائی، رسول جب سامنے موجود تھے تو رسول کا چہرہ موجود تھا، رسول کی آنکھیں موجود تھیں، رسول کے گیسو موجود تھے، ان کو وہ دیکھ رہے تھے. تو کیا ہمیں رسول کے چہرے پر ایمان لانا ہے یا رسول کی آنکھوں پر ہمیں ایمان لانا ہے یا رسول کے گیسوؤں پر ہمیں ایمان لانا ہے؟ نہیں، ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لانا. اصل کیا ہے؟ رسول کی رسالت پر ایمان لانا ہے. وہ رسالت تو غیب میں ہے، وہ تو کسی کو نہیں پتا، وہ تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، یہ تو کسی کو نہیں پتا. ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کا وجود ہے، وہ ان کا بدن ہے، ان کا چہرہ ہے، ان کا سینہ ہے، ان کے ہاتھ ہیں. رسالت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لہذا عقیدہ اسلامی کا دوسرا پہلو رسالت، یہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ بھی غیب میں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسرا آخری مرحلہ قیامت کے بارے میں فقط ہمارا عقیدہ ہے. ہم میں سے کسی نے قیامت دیکھی ہے؟ اگر قیامت دیکھی ہوتی تو قیامت نہ آ جاتی. بھلا صورتحال وہاں کی تو ایسی ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا انسان. تو اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ جی ہاں جنت موجود ہے، ہم مانتے ہیں کہ جہنم موجود ہے، ہم مانتے ہیں کہ حساب و کتاب موجود ہے، ہم مانتے ہیں کہ سارا حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعتبار سے جزا و سزا دی جائے گی، مگر ان میں سے کوئی چیز ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وزران محترم، یہ وہ غیبت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہے. میں کہتا ہوں جب اتنی غیبت مسلمانوں نے مان لی ہے، اللہ کی غیبت کو مان لیا، رسالت کی غیبت کو مان لیا، قیامت کی غیبت کو مان لیا، تو ایک غیبت کا انکار کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. برائے خشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات. اور یہ غیبت ایسی ہے کہ جس کا تعارف مختلف طریقے سے کروایا گیا. دیکھیے، امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باواز بلند صلوات. مسلمانوں کے درمیان اس کا اختلاف موجود ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو امام کو مانتے ہی نہیں ہیں. مانتے ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ ہیں صحیح، رسول کی اس حدیث پر بھروسہ ہے کہ وہ ہیں اور آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. مگر اہل سنت ہی کا ایک دوسرا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے اور موجود ہوں گے بھی نہیں. یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں، وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی رسول کی کوئی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں بہت سارے نام ہیں، مگر ایک مشہور نام مجھے اس لیے لینا پڑ رہا ہے کہ ان کا تذکرہ اور ان کی کلپ بہت سارے حضرات سنتے ہیں. غامدی صاحب بھی امام مہدی کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تصور ہی غلط ہے. دین اسلام میں ایسا کوئی نہ شخصیت ہے، نہ کوئی شخصیت پیدا ہونے والی ہے. یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں. ان کا نام میں نے بطور خاص اس لیے لیا ہے کہ ان کی ایک کلپ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی جس میں انہوں نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا تھا، اور ہمارے لوگوں نے بہت ان کی تعریف کی کہ کیا شاندار طریقے سے انہوں نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کیا نئی بات انہوں نے بیان کر دی. بھائی، یہ عقیدہ کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے ہیں، ہم امامت کو اللہ کی جانب سے مانتے ہیں، یا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے.
تو اگر انہوں نے وہ ایسی کوئی بات کہی ہے اپنی کلپ میں بیان کی ہے تو قابل تعریف کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے مکتب کے بچے تک جانتے ہیں کہ جی اجماع جیسی چیزوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، الیکشن اور سلیکشن کو ہم نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ آج والا الیکشن یا اپوزیشن پارٹی کی جانب سے سلیکشن کہا جائے، ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی اجماع کو مانتے ہیں۔ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہدایت کے قابل ہو سکتا ہے، وہی ہدایت کر سکتا ہے، باقی کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ اور پروردگار نے ان کی زبان سے جملہ جاری بھی کروا دیا کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر غلط راستے پر آ جاؤں تو تم مجھے ٹیڑھا چلتا ہوا دیکھ کر سیدھا کر دینا۔ اب آپ بتائیے یہ کیا ہدایت کریں گے؟ اس لیے ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے اور موجود ہوں گے بھی نہیں، مگر یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اہل سنت کا دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں ہوں گے تو صحیح، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ آئندہ پیدا ہوں گے اور اس کے بعد ہدایت کریں گے۔ لیکن اس سلسلے میں ائمہ معصومین نے اتنا شاندار طریقہ اختیار کیا ہے، امام کی غیبت کو سمجھانے کے لیے پورے 80 برس صرف کیے ہیں ائمہ نے، 80 سال ایک طرح سے صرف کیے ہیں، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، تقریباً 100 سال صرف کیے ہیں، اس لیے کہ غیبت کو سمجھانے کے لیے 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام اور پھر 12ویں امام مسلسل غیبت کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو غیبت کیسی ہوگی۔ اور غیبت کو سمجھانے کے لیے 9ویں امام نے باقاعدہ سب سے پہلا اپنا جو وکیل مقرر کیا اس کا نام ہی تھا عثمان بن سعید، کہ عثمان بن سعید کو ڈائریکٹ امام زمانہ نے مقرر نہیں کیا ہے، 9ویں امام نے سب سے پہلے ان کو مقرر کیا تھا، اپنا وکیل بنایا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا کہ یہ میرا نمائندہ ہے۔ اور نمائندہ بھی کس انداز سے نمائندہ بنایا ہے؟ باقاعدہ لیٹر لکھے ہیں جس کو توقیع کہا جاتا ہے، امام نے اپنے چاہنے والوں کو باقاعدہ لیٹر لکھے ہیں اور سمجھایا ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اور تم جو سوالات پوچھنا چاہتے ہو وہ ان کے ذریعے سے پوچھو، براہ راست ہم سے نہ پوچھو، یہاں تک کہ جو تم ہمیں اموال بھیجنا چاہتے ہو وہ بھی ان کے ذریعے سے بھیجو، براہ راست نہ بھیجو۔ یہ باقاعدہ اس طرح سے 9ویں امام، 10ویں امام اور 10ویں امام نے تو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس طرح سے عثمان بن سعید کا انتخاب ہوا 8ویں امام، 9ویں امام کے زمانے میں، 10ویں امام کے زمانے میں اور پھر 11ویں امام کے زمانے میں۔ اور جب ان کا انتخاب ہوا تو باقاعدہ ان کا تعارف کروایا گیا، ان کا باقاعدہ مرتبہ بتایا گیا کہ عثمان کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے اب یہ ہمارے یہاں بڑا ہی متنازع ٹاپک بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے کسی بچے کا نام مثلا خلیفہ ثانی یا خلیفہ ثالث کے نام پر ہو تو ذرا متنازع بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا نام رکھ دیا، مگر نام رکھنے میں خود معصومین نے کوئی بہت زیادہ تاکید نہیں کی ہے، آپ کو فقط چند حدیثیں ملیں گی نام رکھنے کے حوالے سے۔ تو یہ عثمان بن سعید اگرچہ نام اس کا ایسا ہے کہ جو ہم پسند نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود امام کی نگاہ میں یہ پسندیدہ آدمی ہے اور انتہائی پسندیدہ آدمی ہے، ایسا پسندیدہ کہ وہ 10ویں امام بھی پسند کر رہے ہیں، 11ویں امام بھی پسند کر رہے ہیں اور 12ویں امام بھی پسند کر رہے ہیں، سب پسند کر رہے ہیں۔ تعارف اس کا کرواتے ہیں، کس طرح سے تعارف کرواتے ہیں کہ جب 11ویں امام کے یہاں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ 12ویں امام کا عقیقہ کرنے کے لیے 11ویں امام نے عثمان بن سعید کو مقرر کیا تھا کہ تم ان کے عقیقہ کا انتظام کرو۔ یہ خود وہاں پر موجود تھے جب ولادت ہوئی ہے، اس کے بعد باقاعدہ عقیقے کا انتظام عثمان بن سعید کے حوالے سے کروایا گیا کہ یہ انتظام کریں گے عقیقے کا۔ اور اس کے بعد لوگوں میں جو عام طور پر طریقہ ہوتا ہے گوشت تقسیم کرنے کا یا کھانا کھلانے کا، باقاعدہ یہ اہتمام سارا عثمان بن سعید کے توسط سے کروایا گیا تھا۔ پہچنوایا کہ یہ کون ہے سمجھ لو اچھی طرح سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تعارف کروایا
کہ یہ وہ ہیں کہ جو میرے بھی وکیل ہیں اور میرے بیٹے کے بھی وکیل ہوں گے. فقط میرے وکیل نہیں ہیں، میرے بیٹے کے بھی وکیل ہوں گے. لہذا تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو ان کے توسط سے پوچھو، براہ راست مجھ سے نہ پوچھو. اور جو اموال بھجوانا چاہتے ہو ان کے توسط سے بھجواؤ، میرے پاس براہ راست نہ آؤ. یہ باقاعدہ تمرین کروا رہے ہیں 10ویں امام بھی، 11ویں امام بھی اور پھر 12ویں امام بھی. یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے غیبت صغریٰ سے پہلے ہی. اور یہ جو مختلف انداز سے تعارف کروایا گیا اس میں پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کو سمجھنے میں پھر بھی دشواری ہوتی تھی. اور دشواری کیسے نہ ہو، اس لیے کہ خود امام کو پہچاننا بھی اس زمانے میں بڑا مشکل تھا. ایسے لوگ جو مستقل ملاقات کے لیے آتے تھے 9ویں امام کے پاس، 10ویں امام کے پاس، 11ویں امام کے پاس، تو جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو 9ویں امام سے پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے بعد کون ہوگا، تو تعارف کرواتے تھے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے. 10ویں امام کا جب آخری وقت آتا تو پوچھتے مولا آپ کے بعد کون ہوگا، تو امام تعارف کرواتے تھے کہ یہ 11ویں امام حسن میرا بیٹا امام ہوگا. تو خود امام کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو امام کے وکیل کو پہچاننا کس قدر دشوار ہوگا اس زمانے کے اعتبار سے. زیادہ دشوار کام تھا، مگر ایسی تمرین باقاعدہ امام نے کروائی ہے ایک کے بعد ایک امام نے کہ بالآخر لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا. برائے خوشنودی ائمہ کرام بلند ترین صلوات. اور اس کے بعد یہ فقط تعارف کروا کے چھوڑ نہیں دیا. دیکھیں امام کے نائب خاص مثلا مالک اشتر بھی تھے. مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. امام کے نائب خاص محمد ابن ابی بکر بھی تھے، ان کو بھی گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا. اسی طرح سے امام حسین کے نائب خاص مسلم ابن عقیل تھے، ان کو بھی باقاعدہ گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا. یہ سارے امام کے خاص نائبین ہیں کہ جن کو یہ سہولت اور یہ فضیلت عطا کی گئی تھی کہ وہ جا کر باقاعدہ اعلان کر سکتے تھے کہ ہم امام کے نمائندے ہیں. مگر 11ویں امام نے اور اس کے بعد 12ویں امام نے بھی عثمان بن سعید کے لیے ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا. اس لیے کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، لوگوں کو اتنی جلدی یقین نہیں آئے گا. ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا. وہ کیا کہ جب کچھ لوگ مال دینے کے لیے آئے، ایک تاریخی واقعہ ہے، محمد ابن علی جو قم کا رہنے والا تھا، عثمان بن سعید یہ بغداد میں رہا کرتے تھے، یہ قم کا رہنے والا تھا. قم میں شروع سے شیعہ اکثریت وہاں رہی ہے، لہذا وہ جانتے تھے کہ اموال جمع کر کے امام تک پہنچانا ہمارے لیے لازمی ہے. چنانچہ وہ اموال جمع کر کے کسی کے سپرد کرتے تھے اور پھر وہ امام تک یا نائب امام تک پہنچایا کرتے تھے. اب اس زمانے میں امام تک پہنچانا تو بہت دشوار کام تھا، لہذا یہ محمد ابن علی ایک مرتبہ قم سے چلتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں براہ راست 11ویں امام سے بلکہ 12ویں امام سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا. تو یہ 12ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے عثمان بن سعید کے پاس جانا ہے. چنانچہ یہ بغداد آیا، سارا اموال جمع کر کے لے کر بغداد پہنچائے اور عثمان بن سعید سے کہا کہ یہ میں قم سے اموال لے کر آیا ہوں اور یہ امام زمانہ کے لیے ہیں. عثمان بن سعید نے براہ راست وصول کرنے کے بجائے اس نے ایک اور نام بتا دیا کہ محمد ابن عباس کے حوالے تم یہ سارا مال کر دو. اس نے یہ سارا اموال محمد ابن عباس نامی وہی بغداد کا رہنے والا اس کے حوالے کر دیا. جب سارا مال ہم حوالے کر دیا تو اس کے بعد ایک پیغام عثمان بن سعید کا اس کے نام آیا، جو قم سے آیا تھا، جو شخص مال لے کے آیا تھا، اس کے نام ایک پیغام آیا کہ تم نے سارا مال تو دے دیا ہے مگر ایک عورت کا کپڑا جو اس نے دیا تھا بطور خمس وہ تم نے نہیں دیا اب تک. یہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا، اس کو کیسے علم ہوا، اور اس کو یاد بھی آیا کہ ہاں ایک عورت نے مجھے ایک کپڑا دیا تھا اور وہ دینا رہ گیا ہے. اب اس نے اپنے مال میں چیک کرنا شروع کیا کہ وہ کپڑا کہاں رکھا ہے. اب یہ مال جو چیک کر رہا ہے تو وہ کپڑا اس کو مل نہیں رہا ہے. ایک دوسرا پیغام عثمان بن سعید کی جانب سے آیا اس کو کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ کپڑا تمہارے پاس موجود ہے، تم ذرا
ٹھنڈے دل سے اور اطمینان کے ساتھ ڈھونڈو تمہیں یہ کپڑا مل جائے گا. یہ کپڑا ملے گا یا نہیں ملے گا، مگر سوال میرا یہ ہے کہ یہ عثمان بن سعید کو کیسے پتا چلا؟ عثمان بن سعید کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلی؟ یہ تو گویا علم غیب ہے. یہ اس طرح کے علم غیب اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی یہ ساری علامتیں ہیں کہ زمانے کا امام ان کو اتنا بیک کر رہا ہے، اتنا سپورٹ کر رہا ہے، ان کے پشت پناہی میں اس طرح سے کھڑا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی ان کو بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، لہذا تم ایسا کرنا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اب یہ جو آیا تھا قوم سے، اس نے کہا کہ واقعی جب میں نے تھوڑی دیر اطمینان کے ساتھ ڈھونڈا تو وہ کپڑا مجھے مل گیا اور میں نے حوالے کر دیا. مگر میں سوچنے لگ گیا کہ ساری باتیں ان کو کیسے پتہ چلی؟ نہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا ہے، نہ کپڑے کو دیکھا ہے، نہ میرے سامان کو دیکھا ہے، یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل گئیں؟ تو پھر انسان کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں، زمانے کا امام جب تک ان کو یہ ساری باتیں نہ بتائے اس وقت تک یہ پتہ نہیں ہو سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں دوسرے جید قسم کے صحابہ، یعنی امام کے صحابہ یہ موجود نہیں تھے. نہیں، بڑے بڑے جید قسم کے صحابی موجود تھے. مگر اگر سلیکشن کیا امام نے، 10ویں امام نے سلیکشن کیا، 11ویں امام نے سلیکشن کیا، 12ویں امام نے سلیکشن کیا، تو یہ عثمان بن سعید کا، باقیوں کا نہیں. یعنی بڑے بڑے صحابہ میں ایسے موجود تھے، امام کے صحابی ایسے موجود تھے. 10ویں امام کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے خیران. یہ اتنے زبردست قسم کے صحابی تھے کہ ان سے مخاطب ہو کر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اپنا فتویٰ لوگوں کے سامنے بیان کر. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا فتویٰ لوگوں کے سامنے بیان کرے. عزیزان محترم، ایک مجتہد وہ ہوتا ہے جو، اب کیا کہا جائے، آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں، پبلسٹی کی وجہ سے مجتہد مشہور ہو جاتا ہے. حقیقت میں مجتہد ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت میں یہ مجتہد ہے یا مجتہد نہیں ہے، حقیقت میں یہ مرجع ہے یا مرجع نہیں ہے. لیکن پبلسٹی اتنی ہے کہ پبلسٹی کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان، اور حقیقتاً ایک بڑی تعداد ان کو مجتہد سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو خیر، اگر حقیقتاً مجتہد بھی ہو تب بھی اس مجتہد کو کسی امام نے نہیں کہا ہے کہ تم مجتہد ہو لہذا تم فتویٰ دو. یہ خیران تو وہ شخص ہے کہ جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ تم فتویٰ دو، یعنی اس کو پکا مجتہد سمجھ. اور فقط یہی نہیں کہ تم فتویٰ دو، بلکہ تمہاری بات میری بات ہوگی اور تمہاری اطاعت میری اطاعت ہوگی. ایسی بڑی بڑی باتیں امام ایسے شخص کے لیے کہہ رہے ہیں. خیران ایسا زبردست قسم کا مجتہد تھا اور اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، مگر اس کے باوجود امام کا وکیل نہیں بن سکا، امام کا نائب نہیں بن سکا. اچھا، کیا وجہ ہے؟ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ایسے ایسے قابل لوگ بھی امام کے نائب نہیں بن سکے اور یہ عثمان بن سعید نائب بن گیا؟ کیا پاسبلٹیز ہو، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عزیزان محترم، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 پاسبلٹی ایسی ہیں، 2 وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص عثمان بن سعید کا انتخاب کیا گیا. نمبر 1 یہ کہ یہ اگرچہ بڑے بڑے صحابہ تھے، امام کے بڑے بڑے صحابی تھے یہ، مگر اس کے باوجود ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو 12ویں امام کی امامت کے زمانے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جانے والے تھے. تو ان کے مرتبے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مرتبہ تو بڑا زبردست ہے، مرتبے میں تو بہت عالی ترین مرتبے پر فائز ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ امام زمانہ کے پیدائش تک زندہ ہی نہیں رہیں گے تو ان کو نائب بنانے کا فائدہ نہیں ہے. یعنی ایسا کنٹینیوس قسم کا نائب ہو کہ جس پر مکمل طور پر لوگوں کو بھروسہ آ جائے. چنانچہ ایک ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عثمان کے بارے میں یہ یقین تھا، عثمان بن سعید کے بارے میں، کہ یہ ظہور غیبت صغریٰ تک یہ شخص زندہ رہے گا، لہذا اس کو نائب بنایا گیا. اور دوسرا ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے ہر شخص اپنے شعبے کا ماہر ہو سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کو اگر محمد علی کلے کے رنگ میں کھڑا کر دیا جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ ہے تو بہت قابل آدمی، کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟
زبردست قابل آدمی. اور اگر محمد علی کلے کو لیبارٹری میں کھڑا کر دیا جائے تو لیبارٹری کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو قابلیت میں انکار نہیں ہے، مگر دونوں کی قابلیتیں الگ الگ ہیں. اس کی قابلیت الگ ہے، اس کی قابلیت الگ ہے. یہ عثمان بن سعید کی قابلیت ہے کہ وہ وکیل بننے کے قابل تھا، اس کو وکیل بنایا جائے، چنانچہ اس کو وکیل بنایا گیا. برائے عظمت رہبر معظم علی خامنہئی صاحب بلند ترین صلوات. آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے لیے بھی بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، ذرا پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات. بس گفتگو ختم ہونے والی میری، میں ایک منزل تک پہنچ گیا ہوں. تو یہ باقاعدہ مرتبہ سمجھایا، اور مرتبہ سمجھانے کے بعد پھر وہ منصب ان کو عطا کیا، اور وہ منصب انہوں نے بخوبی نبھایا. بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اس منصب کو نبھایا. اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے منصب کو نبھایا کہ جب عثمان بن سعید نہیں، اس سے پہلے 11ویں امام کی وفات ہوئی ہے، تو 11ویں امام کی وفات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے. مگر ظاہری مراسم جتنے بھی تھے، غسل دینا، کفن پہنانا، جنازے کی تجہیز کرنا، دفن کرنا، یہ جتنے ظاہری مناظر تھے، یہ سب کے سب عثمان بن سعید نے انجام دیے تھے 11ویں امام کی. اس مرتبے کا عالم ہے یہ، اس مرتبے پر تک پہنچی ہوئی شخصیت ہے یہ، کہ قریب ترین رشتہ دار بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے تو اس پر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی سے پوچھے کہ کیا مجھے غسل دینے کی اجازت ہے. اگر ولی اجازت دیں تو غسل دے سکتا ہے، ورنہ غسل نہیں دے سکتا. اگر ولی اجازت دیں تو کفن پہنا سکتا ہے، ورنہ کفن نہیں پہنا سکتا. اگر ولی اجازت دیں کہ دفن کریں تو دفن کرنے کی اجازت ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی. تو اگر یہ عثمان بن سعید غسل، کفن، دفن یہ سارا انتظام کر رہا ہے، تو قریب ترین رشتہ دار بھی امام کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بغیر اجازت کے نہیں کر رہا ہے، ولی کی اجازت ہے، ان کو ولی کی اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ منزل آ گئی کہ جب عثمان بن سعید کو بھی اس دنیا سے جانا تھا، تو جب وفات ہوئی ہے عثمان بن سعید کی، تو ان کے بیٹے کو باقاعدہ یہ منصب عطا کیا گیا، محمد ابن عثمان. پہلے وکیل باپ تھے، اب وکیل بیٹا بن گیا، محمد ابن عثمان. اچھا، جب محمد ابن عثمان اپنے باپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو باقاعدہ امام زمانہ کا ایک لیٹر، ایک توقیع محمد ابن عثمان کے نام پر آئی تھی، اور جہاں دونوں باپ بیٹے کی تعریف کی تھی زمانے کے امام نے، ان کے تقدس کی، ان کی پارسائی کی، ان کے وثوق کی، ان کے ثقہ ہونے کی، وہاں ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست جملہ امام زمانہ نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ اے محمد، تیرے باپ کی جدائی نے تجھے غمزدہ کر دیا ہے، مگر تیرے باپ کی جدائی نے مجھے بھی غمزدہ کر دیا. یہ وہ موقع تھا کہ زمانے کا امام بھی غمگین ہو گیا تھا، مگر پھر محمد ابن عثمان کو ایک تسلی بھی دی زمانے کے امام نے، مگر تیرے باپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تیرے جیسا بیٹا اس دنیا میں وہ چھوڑ کر گیا، جو شیعوں کے لیے مسرت اور سرور کا سبب بننے والا ہے. عزیزان محترم، یہ غیبت صغرا کا آغاز اب بالکل شروع کا زمانہ ہے، لہذا لوگوں کو دشواریاں ہو رہی ہیں، اور ان ساری دشواریوں کو انہوں نے فیس کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ کبھی کبھار ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں، نہ جانے انہوں نے یہ سارے مسائل کیسے فیس کیے ہوں گے. اگر کچھ لوگ ہمیں باہر سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم حوالے کے ذریعے سے بھیج دیتے ہیں، یا ہم فلاں اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھیج دیتے ہیں، تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم لپیٹ میں آ جائیں. حالانکہ وہ پیسے بھیج رہا ہے، اور باہر سے پیسے بھیجنے والا وہ چھوٹی رقم نہیں بھیجتا ہے،
مگر اس کے باوجود ہم منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیے اس زمانے میں اتنے وسائل ہیں، اس کے باوجود خوف ہوتا ہے کہ خمس کا پیسہ اگر ہمیں مل بھی رہا ہے تو ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہے۔ وہ زمانہ کہ جہاں امام 12ویں امام کا نام لینا حرام تھا، کوئی شخص لفظ مہدی استعمال نہیں کر سکتا تھا، کوئی شخص لفظ مہدی بول نہیں سکتا تھا، ایسا تقیہ کا عالم، اس تقیہ کے عالم میں انہوں نے وکالت کو کیسے نبھایا ہوا، کس انداز سے وکالت کو نبھایا؟ اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا تھا۔ وہ بزنس کیا تھا؟ روغن بیچنے کا، وہ گھی ہو یا تیل ہو، یہ بیچنے کا باقاعدہ بزنس انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور جب لوگ مال امام لے کر آتے تھے تو وہ مال امام اپنے بزنس میں ڈال دیتا تھا، اور بزنس میں ڈالنے کے بعد پھر وہ ایسا انتظام کرتا تھا کہ جیسے مثلا گھی کا ڈبہ یا تیل کا ڈبہ، تیل کے ڈبے میں ڈال کے مثلا گھی پہنچایا جاتا ہے، ایک تیل پہنچایا جاتا ہے، مثلا اس زمانے میں باقاعدہ مشکیزے میں گھی یا تیل ڈال کے پہنچایا جاتا تھا، تو وہ مال مشکیزے میں ڈال دیتا تھا اور مشکیزے میں ڈال کے وہ مال امام تک پہنچایا کرتا تھا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ ایک بات ہمارے لیے بھی قابل توجہ ہے یہاں پر کہ امام کو کیا پیسوں کی اتنی ضرورت ہے کہ اپنے وکیل کی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ خمس نکالو اور ان کے پاس جمع کراؤ؟ آپ بتائیے کہ کیا امام کو پیسوں کی اتنی ضرورت ہے، مال کی اتنی ضرورت ہے کہ ایسے خطرناک حالات میں کہ جہاں ان کا نام لینا بڑا دشوار ہے، کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، ایسے حالات میں امام باقاعدہ لوگوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ خمس نکالو اور خمس نکال کے ان تک پہنچاؤ۔ تو ان تک پہنچانا ایک بڑا مشکل کام تھا، ایک رسکی کام کو یہ انجام دے رہے ہیں، اور رسکی کام کو انجام دینے کے بعد جو جمع ہو رہا ہے وہ امام زمان تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اتنا رسکی کام امام انجام دے رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے یہ انجام دلوا بھی رہے ہیں۔ کیا اتنا پیسہ امپورٹنٹ ہے امام کے لیے؟ یہ خمس اتنا اہم ہے امام کے لیے؟ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ جی ہاں اتنا ہی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا ہے، اگر کوئی شخص خمس کا انکار کرتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اور یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسی طرح سے خمس نکالا جاتا ہے، یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ہمارے رزق میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ہماری خوشحالی کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانے کے امام کی دعا کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کو، اور امام نے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے زہرا بلند ترین صلوات۔ بس وقت تو ختم ہو گیا ہے، بس مصائب کے 2 جملے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ ایک غیبت وہ تھی اور ایک غیبت کا دوسرا مرقع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ غیبت کون سی ہے؟ وہ کربلا کے میدان کی غیبت ہے، اور عجیب غیبت ہے وہ کہ سید سجاد عابد بیمار ٹھیک عاشور کے دن ایسے غیبت میں چلے جاتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم اس قدر بیمار نہیں پڑ سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اس قدر غشی طاری ہو جائے کہ وہ بے ہوشی میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مصلحت پروردگار تھی خاص کہ چوتھے امام اس قدر غشی میں چلے گئے کہ سارا دن تقریباً بے ہوش پڑے رہے، ہوش نہیں تھا ان کو، سارا دن بے ہوش پڑے رہے۔ ہاں،
چند مقامات ہیں کہ جہاں پر ان کو ہوش آیا تھا، وہ مجھے یاد ہیں، کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، چند مقامات ہیں کہ جہاں وہ ہوش میں آئے تھے۔ وہ پہلا مقام کون سا تھا؟ پہلا مقام وہ تھا کہ جناب ابو ذر کا ایک غلام تھا، ترکی غلام، ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے حسین ابن علی کے پاس آیا تو مولا آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو ایک مرتبہ آقا نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم میرے پاس اجازت لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تم تو سید سجاد زین العابدین کے بیمہ کے غلام ہو۔ دیکھیے یہ غلام ویسے ابو ذر کا ہے، مگر ابو ذر کا غلام ہے تو ابو ذر کے غلام کے ساتھ ہی، ابو ذر کے نام کے ساتھ ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معصومین کا طریقہ ہے کہ جس نے کوئی کار خیر کیا ہے تو اس کا کار خیر ہمیشہ باقی رہے، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، تو ابو ذر کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ دیا تھا انہوں نے امام حسین کو، اور امام حسین نے سید سجاد کے حوالے کر دیا تھا، تو اب یہ مشہور ہو گیا سید سجاد کا غلام۔ تو امام نے کہا کہ تم مجھ سے اجازت لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ سید سجاد سے اجازت لو۔ ترکی غلام ہے، اس کا نام ہے واضح، ان کے مصائب اکثر نہیں پڑھے جاتے ہیں، غلام جون کے مصائب پڑھے جاتے ہیں مگر ان کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ ترکی غلام واضح، چنانچہ امام نے جب کہا کہ سید سجاد سے اجازت لو تو انہوں نے ایک مرتبہ در خیمہ پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مجھے سید سجاد سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بیویاں بھی سمجھتی ہیں کہ موقع ایسا ہے کہ کوئی خاص بات یہ کہنا چاہتے ہیں، ورنہ اس موقع پر کم از کم یہ بیویوں کے خیموں سے نکل کر ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں نہ جاتے۔ تو بیویوں نے وہ انتظام کر دیا، بالکل پردے کا پورا انتظام ہو گیا۔ اب یہ سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے، اور سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ آواز دی، آقا میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ موقع ہے کہ ذرا سا سید سجاد کو ہوش آیا، بے ہوشی کے عالم سے ذرا ہوش میں آئے، اور کہا کہ خیریت، کیوں یہاں پر آئے ہو؟ کہا کہ آقا میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے بابا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ پورا مرثیہ ہے۔ ایک مرتبہ اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ اچھا میرے بابا پر یہ وقت آ گیا ہے کہ اب غلام میرے بابا کی مدد کریں گے، غلام میرے بابا کی نصرت کریں گے۔ مگر اس کے باوجود سید سجاد میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، تو ایک مرتبہ غلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس وقت میں اپنے بابا کی مدد کر سکوں، لیکن تم میرے نمائندے بن کر میرے بابا کی مدد کے لیے جاؤ۔ کیا مرتبہ اور مقام امام نے اس کو عطا کیا ہے؟ جب خیمے میں داخل ہوا تھا تو غلام بن کے داخل ہوا تھا، جب خیمے سے باہر نکل رہا ہے تو نائب امام بن کے خیمے سے باہر نکل رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خاندان کیسا ہے کہ غلاموں کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ باہر آیا، یہ باہر آنے کے بعد جہاد اس نے شروع کیا، تو فقط امام نے اس کو اجازت نہیں دی، اپنی پھوپھی سے کہا کہ ذرا پردہ تو ہٹاؤ، میں اپنے غلام کا جہاد دیکھوں۔ دیکھیے کتنا شوق ہے، اپنے غلام کا جہاد دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں سید سجاد کو ہوش آ گیا تھا۔ ایک دوسرا موقع یاد دلاؤں آپ کو، دوسرا موقع وہ تھا کہ جب آقا حسین میدان میں گئے تھے اور میدان سے آواز آئی تھی حل من ناصر ینصرنا۔ یہ کئی مرتبہ امام کا جملہ ہے مگر ہر ایک کا اثر الگ الگ ہے۔ ایک اثر یہ تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا، مگر ایک اثر یہ ہوا تھا کہ سید سجاد کو ہوش آ گیا تھا۔ سید سجاد کو جب ہوش آیا، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کو بلایا اور پوچھا کہ دیکھو یہ میرے بابا کی آواز تو نہیں ہے۔ پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو ہے، جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتی ہاں بیٹا تمہارے بابا ہی کی آواز لگ رہی ہے۔ کہا کہ اچھا پھوپھی اماں پھر ہماری تلوار لائیے اور ہمیں سہارا دیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین محفل و بانیان محفل کے تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔